اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4318 اور 4319۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے دوسری سند، اور مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن شہاب نے بیان کیا کہ محمد بن شہاب نے کہا کہ ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ انہیں مروان بن حکم اور مسعور بن مخرمہ نے خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دینے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قبیلے کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو میرے ساتھ کتنے اور لوگ بھی ہیں، اور دیکھو سچی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے تم لوگ ایک ہی چیز پسند کر لو، یا تو اپنے قیدی لے لو یا مال لے لو۔ میں نے تم ہی لوگوں کے خیال سے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپس ہو کر تقریباً 10 دن ان کا انتظار کیا تھا۔ آخر جب ان پر واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے قبیلے کے قیدیوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد تمہارے بھائی قبیلہ حوازن کے لوگ توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں مسلمان ہو کر، اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اس لیے جو شخص بلا کسی دنیاوی صلے کے اپنی خوشی سے واپس کرنا چاہے وہ واپس کر دے، یہ بہتر ہے، اور جو لوگ اپنا حصہ نہ چھوڑنا چاہتے ہوں ان کا حق قائم رہے گا۔ وہ یوں کر لیں کہ اس کے بعد جو سب سے پہلے غنیمت اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے گا اس میں سے ہم انہیں اس کے بدلے میں دے دیں گے، تو وہ ان کے قیدی واپس کر دے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم خوشی سے بلا کسی بدلے کے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ہمیں اس کا علم نہیں ہوا کہ کس نے اپنی خوشی سے واپس کیا اور کس نے نہیں، اس لیے سب لوگ جائیں اور تمہارے چودھری لوگ تمہارا فیصلہ ہمارے پاس لائیں۔ چنانچہ سب واپس آ گئے اور ان کے چودھریوں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سب نے خوشی اور فراغ دلی کے ساتھ اجازت دے دی ہے۔ ابن عباس نے کہا، یہی ہے وہ حدیث جو مجھے قبیلہ حوازن کے قیدیوں کے متعلق پہنچی ہے۔ حدیث نمبر 4320، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، اسے ایوب نے، ان سے نافع نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ دوسری صدر مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ اور بعض احمد بن عبد الزماں نے حماد سے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر نے، اور اس روایت کو جریر بن حازم اور حماد بن سلمہ نے ایوب سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 4321، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید نے، انہیں عمرو بن کثیر بن افلح نے،
انہیں قتادہ کے مولا ابو محمد نے اور ان سے ابو قتادہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈگمگا گئے، یعنی آگے پیچھے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی زرہ کاٹ ڈالی۔ اب وہ مجھ پر پلٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ موت کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی۔ آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ پھر مسلمان پلٹے اور جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ بھی رکھتا ہو تو اس کا تمام سامان و ہتھیار اسے ہی ملے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا؟ پھر میں بیٹھ گیا۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس مرتبہ پھر میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا، اور پھر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فرمان دہرایا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا کیا بات ہے اے ابو قتادہ؟ میں نے آپ کو بتایا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں اور ان کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے۔ آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں کہ سامان مجھ سے نہ لیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا، تم سامان ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ انہوں نے سامان مجھے دے دیا۔ میں نے اس سامان سے قبیلہ سلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا۔ اسلام کے بعد یہ میرا پہلا مال تھا جسے میں نے حاصل کیا تھا۔ حدیث نمبر 4322 اردو ترجمہ۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا، مجھ سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا تھا کہ ان سے عمر بن کثیر بن افلح نے ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے مولا ابو محمد نے کہ ابو قتادہ نے بیان کیا، غزوہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ ایک مشرک سے لڑ رہا تھا اور ایک دوسرا مشرک پیچھے سے مسلمان کو قتل کرنے کی گھات میں تھا۔ پہلے تو میں اسی کی طرف بڑھا، اس نے اپنا ہاتھ مجھے مارنے کے لیے اٹھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر وار کر کے کاٹ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے چمٹ گیا اور اتنی زور سے مجھے بھینچا کہ میں ڈر گیا۔ آخر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر قتل کر دیا اور مسلمان بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ پڑا۔ لوگوں میں عمر بن خطاب دونوں نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پر گواہ قائم کر دے گا کہ کسی مقتول کو اسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سارا سامان اسے ملے گا۔ میں اپنے مقتول پر گواہ کے لیے اٹھا لیکن مجھے کوئی گواہ دکھائی نہیں دیا۔ آخر میں بیٹھ گیا۔ پھر میرے سامنے ایک صورت آئی۔ میں نے اپنے معاملے کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے کہا کہ ان کے مقتول کا ہتھیار میرے پاس ہے، آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے، اس کا حق قریش کے ایک بزدل کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے۔ ابو قتادہ نے بیان کیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان عطا فرمایا۔ میں نے اس سے ایک باغ خریدا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4318 سے 4322 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیث کی
حدیث کی صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔